الحمد لله بجلال ذاته وكمال صفاته، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صدر محترم، معزز علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، میزان عدل کی کرسی پر فائز حکم حضرات اور تعلیمی زندگی کے میرے عزیز ہم سفر ساتھیوں، ارباب علم و دانش میں حیران رہا، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ سی محسوس ہونے لگی. میری پتھر نما آنکھوں نے بھی بیر زمزم کی مثال پیش کر دی. ہاتھوں کو پھیلاؤں تو مقصور ہو کر سمٹ سے جاتے. قدم میں ثبات ہونے کے باوجود یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی کوئی منزل ہی نہیں. کانوں کی بساط نے خود کو ذہن مشوش کے سپرد کر دیا. دماغ کو درد دل سمجھانے کی کوشش جو کی تو بے ساختہ کہہ پڑا: شریک غم نہ ہوتے تو حوصلہ دیتے. جی ہاں سامعین بتمکین، قلب حزی کے احساسات، دل کے پرآشوب جذبات نہ کچھ رقم کر پا رہے تھے نہ کچھ بیان. میری زبان بے قرار کچھ کہنا چاہ رہی تھی پر نہ جانے کیوں الفاظ کلندم ہو گئے. ہاتھ کچھ تحریر بابرکت کرنا چاہتا تھا پر نہ جانے کیوں کوئی ہمت کے پیش نہ آ سکا. سوچا دل کے احساسات و جذبات کو تسبیح کے دانوں کی طرح لوگوں کو گنوا سکوں، پر سارے احساسات و جذبات بساط و طاقت آنسوں کے نام ہو گئے. جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں. میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. جی ہاں سامعین بتمکین، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آخر میں کیا کہنا چاہتا ہوں. آخر میری اس بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں سکون چھن سے گیا محسوس ہو رہا ہے؟ کیوں بستر پر آرام کا مزہ نہ دستر پر طعام کا مزہ آ رہا ہے؟ کیوں سوکھی ریت پر ٹوٹی ہوئی شاخ سے لکیریں بنانے کا کیا مطلب؟ کیوں آج روشنی کے اگر رنگ مجھے ظلمت اور تاریکی محسوس ہو رہی ہے؟ میرا سفینہ کہاں ڈوب گیا؟ میری زندگی کے ایام فرحت کیوں مان پڑ گئے؟ کیوں آج مہتاب اپنے سورج اپنے آفتاب کے باوجود موقف سے لگا؟ کیوں آج مہتاب کی روشنی آسمان کو روشن نہ کر سکی؟ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی. جی ہاں سامعین باوقار، آخر مسیح اس بے چینی رنج آرام کی داستہ کیسے بیان کرے جو مجھ پر نہیں تجھ پر نہیں، جو مجھ پر نہیں تجھ پر نہیں، قبیلے کے کسی سردار پر نہیں، شہر کے کسی لیڈر پر نہیں، گاؤں کے کسی مکھیا پر نہیں، بلکہ سرور کائنات، فخر موجودات، رحمت العالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری ہے. لیکن تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کر رہے ہیں. نہ جانے کی محسوس ہو رہا ہے کہ مکہ مکرمہ ہے میری آنکھوں کے پیش، کعبۃ اللہ کی بعزت و عظمت تعمیر ہے. دائیں نظر جاتی ہے تو پہاڑ ہے، بائیں نظر جاتی ہے تو پہاڑ ہے. رد و غبار کا ایک حصہ سلسلہ ہے. وہ علی کا حجرہ چمک رہا ہے. وہ مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینہ تان کر کھڑا ہے. وہ صفا مروہ کی پرشی کو پہاڑیاں نغمہ اسماعیل و حاجر گنگنا رہی ہے. اور یہ رہا پیر زمزم، اور یہ وہ راستہ جو اسے داستان کربلا کی طرف جاتا ہے، جسے طائف کے نام سے جانا جاتا ہے. جی ہاں سامعین باوقار، یہ وہ طائف ہے جو میرے حبیب کی بے چینی کا سبب بنا. یہ وہ طائف ہے جہاں دنیا کا سب سے پاک و پویتر خون گرا. یہ وہ طائف ہے جہاں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اسلام کا ڈنکا بجایا. ارے رک ذرا طائف، آج میں تجھ سے مخاطب ہوں. مجھے بتلا ابتدائی کائنات سے آج تک تیری سرزمین پر مبارک قدم کس کے پڑے؟ مجھے بتلا بے رخی کے باوجود محسن انسانیت کا تجھ پر فرد قول کون تھا؟ وحدہ لا شریک لہ کا نعرہ حق تیری سرزمین پر کس نے بلند کر دیا؟ کس نے کیا؟ مجھے بتلا کائنات سے زیادہ قیمتی خون کس کا بہا؟ آپ کی روایات میں تو مہمان نوازی بس میں اول ہے. ارے تیری مہمان نوازی کہاں گئی؟ تیری زمین سے 3 افراد کو بلایا تو بجائے مہمان نوازی کے دانے دیے. ایک نے کہا اوہ آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو دوسرے نے کہا اللہ کو تمہارے سوا کوئی نبی ملا نہیں جس کو نبی بنا کر بھیجتا. تو تیسرے نے دانت چبا کر کہا میں تم سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا کہ بات دل پر لگنے والی نہیں تھی.
بلکہ جملے دل کو چیر دینے والے تھے، لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ کہا میں ان کے حق میں کیوں غیر الہی کی دعا مانگوں، میں ان کے حق میں کیوں غیر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہے بے خبر ہے کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ جی ہاں سامعین بوقار، اور وہ کیا ظلم کی انتہا ہوئی کہ ماہی بیاب کی طرح جس کے لیے تڑپنا پھر اسی کے پتھر کھانا، ماہی بیاب کی طرح جس کے لیے تڑپنا پتھروں کو کھانا، پھر تالیاں پیٹی، انہوں نے مذاق اڑایا، تالیاں پیٹی، پتھروں کا ایک سلسلہ ٹوٹ کر بچا، پیشانی مبارک سے خون بہتے ہوئے نالے مبارک تک پہنچ گیا، 3 میل تک کیسی دوڑ لگائی ہوگی، آج الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر سسک کر نکل رہے ہیں۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، آنسوں کا سمندر امڑ رہا ہے، ہاتھ اٹھائے اٹھ نہیں رہے، ٹھیک سے سانس نہیں چل رہی، ہونٹ اپنے ظلم کی داستاں کب پپاہٹ سے آیا کر رہے ہیں، سبھی غم مقتدا بن کر کھڑے ہیں، سبھی غم مقتدا بن کر کھڑے ہیں، میرے آنسو امامت کر رہے ہیں۔ اب مالک الملک کی شان قہری کو جوش تو آنا ہی تھا کہ ایک میں ہی نہیں سب ہیں تیرے چاہنے والے، ایک میں ہی نہیں سب ہیں تیرے چاہنے والے، اللہ بھی، پورے بھی، فرشتے بھی، بشر بھی۔ قربان اس نبی کی شان رحمی اور کریمی پر الفاظ نہ بددعا کے نکلے، نہ نسل و نابود کا حکم دیا، نہ بربادی کی چاہت کی، بلکہ حکم دیا کہ چھوڑ دے انہیں اے خادم جبل۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہ ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کے نام پر بن مٹنے والے ہوں گے۔ میرا اللہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امید کو بھر لایا، اس طائف کی جابر و ظالم سرزمین سے فاتح آدم محمد بن قاسم الثقفی الطائفی کو پیدا فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔